السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اکثر مقامات پر جہاں میں تقریر کرنے جاتا ہوں، یوٹیوب پر وہ جہیز کی لعنت والی نظم کافی فیمس ہو چکی ہے۔ لوگ خواہش پیش کرتے ہیں کہ وہ نظم میں پڑھوں، حالانکہ وہ نظم آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، پھر بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ خیر، اس نظم کے بنانے کے دو مقصد ہیں، ایک جہیز کی لعنت سے لوگوں کو روکنا، اور دوسرا یہ دکنی اردو میں نظم لکھی گئی ہے، اس میں طنز و مزاح کے طور پر بھی یہ نظم لکھی گئی ہے۔ اس کے چند اشعار پیش کرنے کے بعد آج کے عنوان کی میں انشاءاللہ توضیح آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھک کے فقیرا رے بابا، بھک کے فقیرا رے، ماڈرن فقیرا رے بابا، ماڈرن فقیرا رے۔ بھک کے فقیرا سمجھتے نا آپ؟ یہاں جمع ہوئی، یہ ڈبہ اردو، یہ کلین اردو نہیں، اسے ڈبہ اردو بولتے۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ اچھا، فقیرہ بولے تو وہ بھیک منگنے گھراں کے پاس آتی نا، وہ فقیرہ نہیں۔ جہیز کے نام پہ کوٹ ٹئی سوٹ ڈالنے کو اسٹائل سے ٹیبل کے نیچے سے بھی یہ کہا گیا۔ پھر فقیرہ بولے تو اللہ کے نام پہ دیو بولنے والے آتی نا، انہوں نہیں، یہ دوسرے بھکاریاں۔ بھک کے فقیرہ رے بابا، بھک کے فقیرہ رے، ماڈرن فقیرہ رے بابا، ماڈرن فقیرہ رے۔ نظر نہ لے کو شادی کرے با، عزت کی برباد کرے با، نظر نہ لے کو شادی کرے با، عزت کی برباد کرے با، پیسہ بھی لیے سننا بھی لیے، غریب کا واقعہ کون سننا رے۔ تھو تھو بھک کے فقیرہ رے بابا، بھک کے فقیرہ رے۔ جب بھی بیٹی جوان ہوتی باپ کے دل پر چٹان ہوتی، جب بھی بیٹی جوان ہوتی باپ کے دل پر چٹان ہوتی، لینا چھوڑو دینا سیکھو، نہیں تو جینا جنگل ہوتا رے۔ تھو تھو بھک کے فقیرہ رے بابا، بھک کے فقیرہ رے۔ شادی سے پہلے کمانا سیکھو، شادی کے واسطے جمانا سیکھو، شادی سے پہلے کمانا سیکھو، شادی کے واسطے جمانا سیکھو، مرد کی زندگی جینا سیکھو، خدا کی نظر میں شان ہوتی رے۔ تھو تھو بھک کے فقیرہ رے بابا، بھک کے فقیرہ رے۔ جورو کے ساتھ میں ٹی وی ہونا، رسم بھی ہونا زیور بھی ہونا، جورو کے ساتھ میں ٹی وی ہونا، رسم بھی ہونا زیور بھی ہونا، ہونڈا بھی ہونا بونڈا بھی ہونا، پھر بھی منہ تیرا لنڈا ہوا نا رے۔ تھو تھو بھک کے فقیرہ رے بابا، بھک کے فقیرہ رے۔ نظر نہ لے کو شادی کرے با، اپنی عزت آدھی کرے با، نظر نہ لے کو شادی کرے با، اپنی عزت آدھی کرے با، پیسہ بھی لیے سننا بھی لیے، اپنے منہ کو چننا لگا لیے۔ تھو تھو بھک کے فقیرہ رے بابا، بھک کے فقیرہ رے۔ ماڈرن فقیرہ رے بابا، ماڈرن فقیرہ رے۔ نوے فقیرہ رے بابا، نوے فقیرہ رے۔ نیشنل فقیرہ رے بابا، انٹرنیشنل فقیرہ رے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں، آپ
مرد مومن کی طرح سنت رسول کے مطابق بغیر جہیز کے شادی کریں گے یا بھوکے فقیرہ ماڈرن فقیرہ ہو کر جہیز لے کر شادی کریں گے؟ کیسا کریں گے بھائی؟ سنت کے مطابق کریں گے؟ ہلو بول رہے لوگ، بول رہے نہیں کون بھی سنت کے مطابق کریں گے؟ اچھا کون کون سنت کے مطابق شادی کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے ذرا. بڈھے آدمیاں ہاتھ نہیں اٹھانا، صرف جوان لوگ ہاتھ اٹھانا. بڈھے لوگ ہاتھ اٹھائے، تمہاری بڈھی بھی آنکھ بازو بیٹھی وہاں. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک جوڑے نصیب فرمائے. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمد للہ وحدہ علی من لا نبی بعدہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداة مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ساری تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد آنے والوں کا خالق و مالک، رازق و رزاق، غفور و غفار، رحمان و رحیم، کریم علیم عظیم ہے، جس کا نہ کوئی ثانی ہے، جس کے برابر نہ کوئی ذات ہے. وہ اکیلا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے جسے جگاتا ہے، جب چاہتا ہے جسے دنیا سے مٹا دیتا ہے. اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے. اسی اللہ کے لیے ہمارے رکوع اور ہمارے سجدے ہیں. اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہماری قربانیاں ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس پروردگار عالم کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں. ان احسانات میں اللہ کی ایک عظیم نعمت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نبی منتخب کیے جانا ہے. اس دنیا میں اللہ کی دو عظیم نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں دنیا کا مالدار آدمی سب سے عزت والا آدمی ہے، دنیا کا بڑا طاقتور آدمی سب سے کامیاب اور سب سے پہلوان، سب سے بڑا آدمی ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی سب سے پاپولر آدمی ہے، مشہور آدمی ہے. نہیں، اللہ کی دو عظیم نعمتیں ہیں. نمبر ایک، ایمان کی دولت، عقیدہ توحید. توحید کا عقیدہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیدا کر کے جس کو عطا کیا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ توحید کی دولت دنیا کے ہیرے موتیوں، دنیا کے سونا چاندی، دنیا کے ڈالر کرنسیوں سے بھی عظیم نعمت ہے توحید کی دولت. یہ توحید کی دولت ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور دوسری نعمت صحت و تندرستی. توحید اور صحت اللہ کی دو عظیم نعمتیں ہیں. ایک حدیث میں الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور فرصت کو اللہ کے نبی نے دو عظیم نعمت بتایا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ابھی دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پتلے کو اللہ بنایا مٹی سے، اس میں روح پھونکا. جب آدم علیہ السلام بن گئے، آدم علیہ السلام کی پشت سے، پیٹھ سے
قیامت تک آنے والی ذریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہتھیلی میں نکال کر سوال کیا تھا، الست بربکم، اے میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال ہماری روحوں سے ہوا تھا، ہماری روحوں نے وہاں جواب دیا تھا عالم ارواح میں، بلا یا اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، دنیا میں جا کر ہم تیری عبادت کریں گے، یہ وعدہ ہم نے کیا تھا۔ لیکن دنیا میں اللہ کے نبی بیان فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت اسلام پر پیدا ہوتے، چاہے وہ کافر کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، مشرک کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، عیسائی، یہودی اور مجوسی، سکھ، بدھسٹ، کسی بھی مذہب کے دھرم کا بچہ کیوں نہ پیدا ہو، مذہب اسلام کی فطرت پر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَبْوَاهُ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا أَوْ مَجُوسِيًّا، اگر اس کا باپ یہودی ہے بیٹے کو یہودی بناتا ہے، مجوسی ہے تو مجوسی، اگر نصرانی ہے تو نصرانی۔ غرض دنیا کا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے مشرکوں کے گھر میں بچہ مر جائے تو بھی وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے جتنے بچے نابالغ بغیر بلوغت کے کافروں کے گھر میں بھی مرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے، ان کا حساب و کتاب اللہ شروع نہیں کرتا۔ دو لوگ مرفوع القلم ہیں، ایک پاگل دیوانہ جسے عقل نہیں ہے، دوسرا نابالغ بچہ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ مرفوع القلم ہے، اس کی کوئی نیکی کوئی گناہ اللہ نہیں لکھتا۔ ہاں یہ ضرور ہے 7 سال کے حکم سے اسے نماز کا حکم دینا ہے، 7 سال کی عمر سے 10 سال کو پہنچ جائے نماز چھوڑنے پر مارنا ہے، لیکن بلوغت کے بعد سے اس کی نیکی اور بدی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ پہلے مر گیا کافروں کے گھر میں پوجا پاٹ کرتے ہوئے تب بھی وہ جنت میں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عہد الست میں اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، میں دنیا میں جا کر تیری عبادت کروں گا، تجھے اللہ جانتا ہوں، تجھے میں خالق مانتا ہوں۔ عقیدہ توحید اس دنیا کا سب سے نازک مسئلہ ہے۔ دنیا میں کئی مذہب پیدا ہوئے، کئی دین بنے، کئی ایک ادیان بنے، لیکن ان تمام ادیان میں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ اب اس دین کے اندر اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اندر 70 پر ایک فرقے پیدا کیا، 70 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نصرانیوں میں 70 پر 2 فرقے بنایا، 70 پر ایک فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ میری امت میں 70 پر 3 فرقے بنیں گے، 70 پر 2 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اے اللہ کے نبی کون سی جماعت ہو؟ وہ کون سی جماعت؟ آپ نے بیان فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس عقیدہ توحید پر قائم ہیں، جیسا ہمارا عمل ہے ویسا عمل کرنے والے، ویسا عقیدہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے۔ اپنے آپ کو تم کوئی بھی لیبل لگا لو، اپنے آپ کو کون سا بھی ٹائٹل لگا لو، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلی ہوں، میں سنی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ بھی ٹائٹل لگا لو، اللہ قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا کہاں ہی اہل حدیث آ جاؤ، کہاں ہی سلفی آ جاؤ، کہاں ہی دیوبندی آ جاؤ، کہاں ہی فلاں، نہیں، اللہ کسی جماعت کا نام لے کر نہیں بلائے گا، اللہ یہ کہے گا قرآن اور حدیث کے مطابق کن لوگوں نے عمل کیا، عقیدہ توحید پر کس کا عقیدہ قائم تھا، کون میرے نبی اور میرے صحابہ کے منہج کے اوپر قائم تھا، اللہ یہ سوال کرے گا۔ وہاں اعمال اور عقیدے پر لوگوں کے حساب کتاب کیے جائیں گے، وہاں کوئی سید، کوئی پٹھان، کوئی شیخ، کوئی مرزا، کسی کے خاندان، کسی کے رتبے، کسی کے بڑے مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو ایمان کی حالت میں، تقوی کی حالت میں سب سے زیادہ صحیح عقیدے والا، سب سے بلند اخلاق والا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں ہم کو پیدا کرنے کے بعد 2 قسم کے حقوق ہم پر عائد کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا،
اس کے لیے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، قربانی کرنا، اس کے لیے نظر مانگنا، یہ تمام چیزیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کا حق، بیوی کا حق، ماں کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کے معاملے میں کمی پیشی ہوگی معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عقیدہ توحید سے ہم دور ہیں، آخر کیوں؟ عقیدہ توحید اگر ہمارے پاس ہے، سارا اعمال اللہ ہمارا قبول کر لے گا۔ اگر توحید کا عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے، سارا اعمال اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اے میرے نبی، ہم نے آپ کی جانب وحی کیا، آپ سے پہلے والے انبیاء پر وحی کیا۔ کیا وحی کیا؟ اگر آپ یا آپ کے ماننے والے میری ذات میں کسی کو شریک کریں گے، توحید کے اندر اگر خلل پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیاں ستیاناش کر دے گا۔ ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی، اور یہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں 80 نمبر آیت میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا، اے میرے نبی، اگر یہ تمام انبیاء شرک کرتے، ہم ان کے نیکیوں کو بھی ستیاناش کر دیتے۔ انبیاء کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اگر شرک کرتے، ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آدمی شرک کرے گا، سورہ نساء کی 48ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جس نے شرک کیا، وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں گر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ شرک کے ماں سوا چھوٹے بڑے غلطیاں ہو گئے، اللہ معاف کرے گا۔ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کہتے کسے؟ توحید یہ ہے اللہ کو اللہ مانا جائے، لا الہ الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر قائم رہنا توحید ہے۔ اس سے ہٹ جانا، نبی کی رسالت کا اقرار کر کے کسی اور کی باتوں پر عمل کرنا، نبی کی رسالت کا اقرار کر کے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھنا، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ کے غیروں کے آستانوں پہ جا کے سجدہ کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار زبان سے کر کے درگاہوں پہ جا کے عرس منانا، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اپنے گلے میں، کمر میں، اپنے ہاتھوں میں تعویذ گنڈے پلیتے باندھنا، اپنے دکانوں مکانوں پر نیمبو، ناریل، فوٹو، تغرے، یہ تمام چیزیں رکھنا، اسے کہتے ہیں شرک۔ اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اسے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے، من مات وہو آخر کلمات لا الہ الا اللہ دخلت الجنہ، جو آدمی اس حالت میں مرے، توحید کی حالت میں مر گیا، اس کے زبان سے نکلنے والا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن مات، لیکن جو آدمی ایسی حالت میں مرا، وہو یدعو من دون اللہ ندا، اگر وہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارا کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ غیر اللہ کو، یا غوث المدد، یا پیر المدد، یا خواجہ المدد، غیروں کو پکارتے پکارتے مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہتے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا کیسے؟ مدد کے لیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل کے 45ویں آیت میں اللہ کہتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. کون ہے مشکلوں کو دور کرنے والا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے؟ کون ہے تم کو زمین میں خلافت دینے والا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے؟ اللہ اکیلا ہے جو مشکلوں کو دور کرے گا. ہم کہتے ہیں یا غوث، یا مشکل کشا، یا پیران پیر، یا عبد القادر جیلانی. ارے یہ کیسا جی مشکل کشا ہوتی؟ یہ کیسا جی مشکل کشا ہوتی؟ مشکل کشا اللہ ہے. مشکل کشا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی پیر مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کوئی بابا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کوئی ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. دنیا میں جتنے انبیاء آئے انہوں نے ایک دعوت دی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ان کا مشن صرف ایک تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت کرنا، طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا. طاغوت مطلب کیا؟ اللہ کے سوا جتنے جھاڑ ہیں، درخت ہیں، خبر ہیں، مورتیاں ہیں، جتنے فوٹو ہیں، تغرے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جسے ہم نفع اور نقصان سمجھ کر پوجتے ہیں، جسے ہم اپنا مشکلوں کا سہارا سمجھتے ہیں، یہ تمام طاغوت میں شامل ہیں. اس سے بچنے کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دینے کے لیے دنیا میں آئے. دنیا میں تم کچھ بھی کرو، آخرت میں جا کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے. اگر تمہارے پاس توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کے پاس تمہاری نجات کبھی بھی نہیں ہوگی، ناممکن ہے. بخاری کی حدیث، ایک آدمی قیامت کے میدان میں پہنچے گا، ایک بھی نیکی نہیں ہے اس کے پاس، گناہوں کے دفتر 90 پر 9 ہیں. اللہ سوال کرے گا میرے بندے ہے کوئی تیری نیکی؟ نہیں ہے اللہ. میرے فرشتوں دیکھو اس کے پاس کوئی نیکی ہے؟ 90 پر 9 گناہوں کے دفتر ہیں اس کے. نہیں ہے اللہ، کچھ بھی نہیں ہے. فرشتے دیکھیں گے، بتائیں گے کہ اس نے زندگی میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، بس وہ ایک لا الہ الا اللہ کا کارڈ ہے اس کے پاس. فرشتے کہیں گے یہ ہے نا تیرے پاس؟ اللہ تعالیٰ کہے گا لا الہ الا اللہ ہے نا تیرے پاس؟ یا اللہ اتنے سارے گناہوں کے دفتر کے مقابلے میں یہ لا الہ الا اللہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کہے گا تجھے نہیں معلوم لا الہ الا اللہ کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ اس کے 90 پر 9 گناہوں کے دفتر ترازو کے ایک پھڑے میں رکھے جائیں گے. عقیدہ توحید کو ترازو کے دوسرے پھڑے میں رکھ دیا جائے گا. لا الہ الا اللہ جو دل سے اقرار کیا تھا، کبھی زندگی میں اس نے شرک نہیں کیا، گناہ بہت سارے کیا، اس کا لا الہ الا اللہ کا وہ پھڑا بھاری پڑ جائے گا، سارے گناہ اس کے اوپر اٹھ جائیں گے. پتہ یہ چلا عقیدہ توحید تمہارے پاس ہونا ضروری ہے. جامع ترمذی کی حدیث قدسی، انس بن مالک حدیث کے راوی، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. او میرے آدم کے بندے، او میرے آدم کے بیٹے، او میرے بندے، اگر تو مجھے پریشانیوں میں پکارے یا اللہ المدد، اے میرے پروردگار میری مدد کر، اے اللہ مجھے معاف کر، میں معاف تجھے کر دوں گا. جو مجھ پر بھروسہ کر کے مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، اور یہ بھی نہیں سوچوں گا کیوں تجھے میں نے معاف کیا، میں تجھے بغیر سوچے معاف کر دوں گا جو مجھ پر بھروسہ کر کے مانگے گا. پھر اللہ آگے کہتا ہے وَيَا ابْنُ آدم، وہ آدم کے بیٹے، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبَكَ عِنَانَ السَّمَاءِ، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے جتنے بھی بن جائیں، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، اس کے بعد تو مجھے مغفرت طلب کرے، لَغَفَرْتُ لَكَ، میں تجھے معاف کر دوں گا. زمین پر تیرے گناہ اگر رکھتے ہوئے جماتے جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک بھی تو گناہ کر لے، اگر سچے دل سے مرنے سے پہلے توبہ کیا، میں تیرے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر تیسری مرتبہ اللہ کہتا ہے وَيَا ابْنُ آدم، او آدم کے بیٹے، لَوْ أَتَيْتَنِي بِخِرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، اگر تو زمین بھر کے گناہ کر کے بھی آ جائے، اگر تو زمین بھر کے سارے گناہ ساری غلطیاں کر کے بھی میرے پاس قیامت کے میدان میں آ جائے، لا اشرک بھی شیئا، میری ذات میں کسی کو اگر شریک نہ کیا رہے، شرک اگر نہ کیا رہے، لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں میری ساری رحمتیں لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا.
تیرے سارے گناہ کو معاف میں کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، مجھے برداشت نہیں۔ ایک بیٹا گھر میں رہنے والا اگر ہم سے کہے بابا تمہیں میرے باپ ضرور ہیں لیکن میں تمہارے باتیں نہیں مانوں گا، اور یہ کہے تمہیں بھی میرے باوا فلاں بازار میں رہتا نا انہیں بھی میرا باوا، تمہیں بھی ابو انہیں بھی ابو، تمہیں بھی ابا انہیں بھی ابا، اگر ہمارا بیٹا ہم کو بھی باپ کہنے کے ساتھ دیگر لوگوں کو باپ پکارنے لگے، کیا ہم ایسا بے غیرت بیٹے کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ ہماری بیگم اگر ہم سے کہے جی تمہیں بھی میرے شوہر، ادھے وہ مارکیٹ میں پھرتی نا انہوں بھی میرے شوہر، کیا ہم ویسی بیگم کو اپنی زوجیت میں رکھیں گے؟ طلاق دے کر لات مار کر بھگائیں گے، چل فاحشہ کی ہیں کی، میری زوجیت میں رہ کر دوسروں کو شوہر ماننے والی چل نکل۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں جلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کروڑوں اربوں کھربوں نعمتیں ہمارے فائدے کے لیے بنایا، ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سننے کے لیے ناک، چبانے کے لیے دان، چکھنے کے لیے زبان، سمجھنے کے لیے دل، ہمارے پھیپڑے، ہمارا سارا خون فلٹر کرنے کے لیے دل، ہمارے تمام پانی کو فلٹر کرنے کڈنیاں، ہمارے سانس کو لینے کے لیے پھیپڑے، سر سے لے کر پیر تک ہزار نعمتیں ہمارے جسم میں رکھ کر یہ دنیا بھر کی نعمتیں ہم کو دیا، اس کا کھا کے، اس کا پی کے، اس کا پہن کے کسی اور کو بابا توج رے میرا مالک میری مشکلیں دور کر رہے گا سجدہ کرے تو کیا اللہ ہم نہ چھوڑیں گا؟ کیا اللہ ہم نہ معاف کریں گا؟ ہماری جورو ہم نہ چھوڑ کو کسی اور کو مرد بولے تو لات مار بھگاتی ہمیں، ہمارا بیٹا ہم نہ چھوڑ کسی اور کو باپ بولے تو رکھتے نہیں بھگاتی ہمیں، ہمارے وراثت سے، ہماری پراپرٹی سے اس کا حق نکال دیتی ہمیں۔ اللہ کے سوا ہم غیروں کو اللہ کے درجہ دے کر سجدے کریں، اس کے نظر و نیازیں کریں، اس کے نام کے بکرے ذبح کریں، مرغے ذبح کریں اور اس کے نام کی نمازیں پڑھیں، کیا اللہ معاف کرے گا؟ سوچ کر دیکھو، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج جتنے بھی عرسوں پر، یہ مزاروں پر جا کر عرس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ڈی جے باجے لگا کر مرد عورتیں ناچتی ہیں، وہاں پر پردے کا تو کوئی لحاظ ہے ہی نہیں، ساتھ میں مل کر ناچتے ہیں قوالیاں، اتنا غلو، اتنے شرک کے الفاظ، اور اس عرس میں بکرے ذبح، پیران کے نام پہ، ولیان کے نام پہ، بابا کے نام پہ، کٹتا بابا کے نام پہ، کھاتا پورا درگاہ کا مجاور انہیں، لے دیتی ملیدہ پلیدہ شکر عود گوڑ شکر جیسا مارکیٹ میں مہنگی ہو رہی ہے، انہیں پیرا انہیں مرشدہ، ابھی 4 کلو ملیدہ لا، 6 کلو گوڑ لا، فلا میٹھا لا، فلا وہ لا، سارا نظر و نیاز بابا کے وہ مرشد کے گھر میں۔ خیر یہ جو کاٹتی، یہ جو بکرے ذبح ہو رہی، یہ جو دعوتاں چل رہی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم سوال کریں قرآن مجید سے، قرآن ہم کو جواب دیتا ہے۔ سورہ مائدہ 3 نمبر آیت، اللہ کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے مردار کو حرام کر دیا، خون کو حرام، بہنے والے خون کو حرام کر دیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے وما ذبح علی النصب، اور ہم نے اس جانور کو بھی حرام کر دیا جو کسی آستانے پر ذبح ہوتا ہے، کسی درگاہوں پہ ذبح ہوتا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس جانور کو بھی ہم نے حرام کر دیا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کاٹا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اب 11ویں میں دیکھو عبد القادر جیلانی کے نام کا بکرا، 11ویں کے میں نے ربیع الاخر میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کا بکرا، کیا عبد القادر جیلانی نے کہا کہیں؟ وہ تو ایک امتی تھے، ایک نیک آدمی تھے، پیرانے پیر کا لقب ان کو دے دیا گیا، غوث اعظم کا لقب ان کو دے دیا گیا،
غوث اعظم تو اللہ ہے جی، سب سے بڑا مددگار اللہ ہے. دستگیر کا لقب دیا گیا، دستگیر تو اللہ ہے. مشکل کشا کا لقب دیا گیا، مشکل کشا تو اللہ ہے. سارے وہ الفاظ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے عبد القادر جیلانی کو دے دیے گئے. ارے ہمارے نبی کے نام کا کوئی بکرا نہیں کاٹ سکتے، صحابہ کے نام کا کوئی عرس نہیں منا سکتے، عشرہ مبشرہ کے نام پر کوئی بکرا کوئی اونٹ ذبح نہیں کر سکتے. عبد القادر جیلانی کے نام سے کیسا جی 11ویں جائز ہوتی؟ انہوں تونڈے جی انہوں خالی ہمارے خلاف اس دیکھو بولنے کا. ارے ہمیں کئی کو خلاف بولیں گے بھائی، جو بھی ہے قرآن حدیث سے ہم بول رہے ہیں. آپ دلیل تو بتاؤ عبد القادر جیلانی کے 11ویں کرنے سے کیا اللہ جنت دے گا؟ کہ عبد القادر جیلانی نے کہیں کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام میں حضرت ثابت بن ضحاک کہتے ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں حیرہ نامی مقام سے آ رہا ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں، لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی سجدے کے حقدار تو آپ ہیں، وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، آپ ساری کائنات کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. نبی نے فرمایا خبردار لا تفعلوا هكذا، ایسا ہرگز مت کرنا. میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا. کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے کہا یہ بات. میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا. نبی دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل خبری وسنا یعبد، اے اللہ میری خبر کو لوگوں کے سجدے کی جگہ سے محفوظ رکھ لینا، اے اللہ میری خبر کو سجدے کی جگہ مت بنا. آج جا کر دیکھو سعودی عرب میں کوئی جاتا ہے وہاں چمہ چمٹی کرنے ایسا پکڑ لینے، ہلو ہاتھ نزدیک لگا وہاں کا متوا. پورے حرمین شریفین مکہ مدینے میں کہاں بھی کوسے متوا کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیکھیں گے آپ، لیکن روضہ رسول کے سامنے ڈنڈے لے کھڑے رہتی متوا. کون تو بھی ہلو ایسا کرنے ہاتھ ڈالیا ڈنڈے لے دھڑکت مارتی. ھذا لا شرک، ھذا لا یجوز فی الاسلام، ھذا شرک، ھذا بدعہ، اخرج. ہندی ان معلوم کر لیتی ہیں، وہاں سے آیا سینے بھگاتی پہلے ایسے نکلو. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے نبی کی وہ دعا اے اللہ میری خبر کو سجدے کی جگہ سے بچا، آج تک سعودی عرب کے ایسے موحد ایسے توحید پرستوں کے ہاتھوں میں اللہ حکومت دے رکھا. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بھی ہمارے نبی کی خبر کو سجدے کی جگہ سے اللہ محفوظ رکھے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی کے خبر کا سجدہ نہیں کر سکتے، عبد القادر جیلانی کا سجدہ کیسا جی جائز ہوتا؟ میں بتاؤں گا آپ کو کیسا سجدہ کرتے لوگ. صلاۃ غوثیہ، 2 رکعت نماز، غوث پاک عبد القادر جیلانی کے نام سے. سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، مشرق سے نکلا مغرب میں ڈوبا. یہ مشرق ہے. ہم انڈین لوگوں کے لیے، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مغرب ہمارا قبلہ پڑتا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ انڈیا والوں کے لیے مغرب کی جانب پڑتا ہے. اب یہ مغرب، یہ مشرق، ادھر شمال ادھر جنوب، شمال اور مغرب کے بیچ میں سینٹر میں وہ عراق پڑتا ہے. عراق کا صدر مقام بغداد ہے، بغداد میں عبد القادر جیلانی مدفون ہے. ہماری انڈیا کے ذرے لوگ، میں بಳ್ಳاری میں دیکھا عصر کی نماز کے بعد، وہ بھی اللہ کے نبی دیکھو بنا کریں، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں، کوئی سنت نہیں. شیطان ان کے بھیجے میں شاٹ ٹپکا ڈالا، عصر کے بعد ہی پڑھنا تمہیں. عصر کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ کے نام سے. انہیں ایسا بھی نہیں کھڑتا، ایسا بھی نہیں کھڑتا، ادھر ٹرن لے کو کھڑتا. اب میں سمجھا انہیں کیا تو بھی ہندہ ہوں گا، اسے قبلہ نہیں دکھ رہا ہوں گا، مسجد میں کھڑو ایسا پڑھ رہا ہے، انہیں اسے ٹرن کریا، انہیں ایسا کھڑ گیا. ارے اس کی ماں کا یہ کہیں گا بھائی. میں بولیا قبلہ ادھر نہیں رہے، بیچارے ادھر ہے، ذرا ٹرن کریا، ایسا کھڑا. میں سمجھا پڑھ لینے دو. پڑھ لینے کے بعد پوچھا کہیں کو حضرت تمہیں ایسا پڑھے؟ غوث پاک کی نماز جی ہے، غوث پاک کی نماز صلاۃ غوثیہ. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو شاید سن کر حیرانی ہوگی، پورے ہندوستان میں عمل ہوتا ہے. پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے یہ ایشیا علاقے میں ایسے شرک کرنے والوں میں یہ عقیدہ ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز. کیسی؟ جیسی ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے. عبد القادر جیلانی کے لیے رکوع، عبد القادر جیلانی کے لیے سجدہ. اللہ اکبر.
آپ کو جنازے کی نماز اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرض کفایہ کے طور پر کسی بڑے سے بڑے پیر کا ہو، پیغمبر کا ہو، ولی کا ہو، ہم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کی حکمت یہ ہے، اس نماز جنازہ میں اللہ رکوع بھی نہیں رکھا، سجدہ بھی نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا، یہ نماز جنازہ ایک مومن بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا ہے، صرف مغفرت کی دعا۔ کتنا بڑا دنیا کا پیر پیغمبر کیوں نہ مر گیا ہو، ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ بتا دیا، نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں۔ چاہے ہم نبی کی بھی نماز جنازہ پڑھیں تب بھی رکوع نہیں کریں گے، تب بھی سجدہ نہیں کریں گے اللہ کے حکم سے۔ لیکن عبد القادر جیلانی کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ میں رکوع بھی سجدہ بھی، یہ شرک نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، ایسے شرکی عقیدے سے اپنے اعمال کو بچاؤ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں، توحید کے عقیدے سے بالا رہتے ہیں، درگاہوں پہ سجدہ کرتے ہیں، تعویذ گنڈا پلیتے کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ یہ جان لے جب ان کی موت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں جب جگائے گا، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اللہ کے حکم سے اعلان کرے گا۔ اللہ کے عرش کے کنارے کھڑے ہو کر وہ فرشتہ اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ او دنیا والو، او دنیا میں رہنے والو، رحمان کا یہ اعلان ہے، عرش والے رحمان کا یہ اعلان ہے، تم دنیا میں جس کے پوجا کرتے تھے، جس کے سجدے کرتے تھے، جس کے سامنے رکوع کرتے تھے، جسے تم اللہ مانتے تھے، بھگوان مانتے تھے، مورتیوں کی پوجا، خیر جس کی بھی تم پوجا کرتے تھے، اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، رحمان کا اعلان ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی سارے لوگ، اللہ کے نبی کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اعلان ہونے کے بعد کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی درگاہوں کے پیچھے، کوئی مزاروں کے پیچھے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے، کوئی عزیر کے پیچھے، اگر سارے لوگ اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ آ کر سوال کرے گا، عہد الس میں تم نے وعدہ کیا تھا ہم تجھے رب مانتے ہیں اللہ، دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے، لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ سورج کو ہم نے سجدہ کیا، سورج کے پیچھے آ گئے، چاند کو ہم سجدہ کرتے تھے، چاند کے پیچھے آ گئے، ہم آگ کی پوجا کرتے تھے، اگنی دیوتا، ہم اگنی کے پیچھے آ گئے، ہم ناگ کی پوجا کرتے تھے، ناگراجا، ہم ناگ کے پیچھے آ گئے، ہم مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مورتیوں کے پیچھے آ گئے، ہم درختوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کے پیچھے، ہم خبروں کی پوجا کرتے تھے، خبروں کے پیچھے۔ کوئی عیسیٰ ابن مریم جو عیسیٰ کو گاڈ آف دی سن مانتا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتا ہے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے، سارے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 85-86 وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ آج کے دن سارے مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آج کے دن متقیوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ جتنے شرک کرنے والے ہوں گے سب جائیں گے جہنم میں، سب جائیں گے جہنم میں۔ ایک جماعت بچے گی اللہ کے سامنے، اللہ پوچھے گا تم کیوں جی یہاں کھڑے؟ وہ کہیں گے ہم کو ایک ایسے اللہ کا انتظار ہے جس اللہ کو آج تک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، ہمارا اللہ آ جائے، ہم اپنے اللہ کے پیچھے جا کر کھڑے ہوں گے۔ کیسے پہچانو گے؟ ہمارے اللہ کی پنڈلی دیکھ کر ہم پہچانیں گے۔ اس کے بعد سورہ قلم آیت نمبر 42-43 یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھ دے گا۔ جتنے ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، جتنے عقیدہ توحید پر قائم رہنے والے ہیں، جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، سارے کے سارے متقین موحدین توحید پرست اللہ کے پیر کے سجدے میں گر جائیں گے، اور جتنے لوگ سجدہ کریں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ لوگ جو کبھی اللہ کے لیے سجدہ، کبھی بابا کے لیے سجدہ، کبھی اللہ کے لیے سجدہ، کبھی درگاہ کے لیے سجدہ، کبھی اللہ کے لیے سجدہ، کبھی زندہ پیروں کا سجدہ کرتا تھا، اللہ کے پیر کا وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کی پیٹھ کو اللہ لوہے کی سلاخ تختہ بنا کر کھڑا کر دے گا۔ مشرکین اللہ کے پیر کا سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، یہ لوگ خوش فہمی میں رکھتے ہیں، ہمیں تمہارے مرشد ہمیں تمہارے گھر کے پیراں، تمہیں ہمارے مریداں بن جاؤ،
नमाज़ां पढ़ो नको, रोज़े रखो नको, जुमेरात 4 किलो शक्कर, 2 किलो गुड़, 3 किलो फुटाने का आटा, मलीदा बना को अच्छा मिक्स कर को लाख हमारे नाम के फातिहा चढ़ा, हमारी जॉब गरम कर को चले जाओ, हमें अल्लाह के सामने झगड़ा कर को तुमने जन्नत दिलाती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के सामने इन्हें झगड़ा करता। अल्लाह तबारक व तआला आयतल कुर्सी में कहता है, आयतल कुर्सी 255 नंबर आयत सूरह बकरा, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है अल्लाह के सामने अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। इन्हें क्या जी झगड़ा करेंगा। बड़े बड़े नबी और रसूल अल्लाह के सामने कांपते खड़े रहेंगे, ये कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, ऐ अल्लाह हमें अमन व अमान दे दे, अल्लाह हम ना बचा ले। कौन? बड़े बड़े पैगंबर अल्लाह के सामने कांपते खड़े रहेंगे। आम आदमियों का पित्ता पानी उठले कह रहा था वहां, इन्हें क्या अल्लाह के सामने झगड़ा करेंगा, इन्हें क्या झगड़ा कर को बचाएंगा। कोई बात नहीं करेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, सूरह नबा आयत नंबर 18। वहां अल्लाह के सामने किसी को बात करने की मजाल नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा, लेकिन रहमान की इजाजत के बिना इन्हें क्या जी झगड़ा करेंगा। बुखारी की वो हदीस किताब तफसीर व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जब ये आयत नाजिल हुई, नबी कोहे सफा पर खड़े हो गए, अपने खानदान वालों को बुलाया, या सबाहा, हाय आज की सुबह, या बनी हाशम, या बनी खुरैश, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ओ मेरे खानदान कबीले के लोगों इधर आओ। सारे के सारे आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे खानदान वालों सुनो, ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, दुनिया में तौहीद की बात मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अल्लाह की जहन्नम से अपने जानों को बचाने की फिक्र तुम खुद कर लो, इसलिए कि अल्लाह की जहन्नम से तुम्हारे जानों को बचाने में ये तुम्हारे खानदान का पैगंबर कुछ काम नहीं आएगा। ये कौन कह रहे हैं? हमारे नबी कह रहे हैं। हमारे नबी अपने खानदान, खैशो कबाइल, अपने रिश्तेदारों से कह रहे हैं, या सफिया अम्मत रसूल अल्लाह, ओ मेरी फूफी सफिया, तू भी अपने जान को अल्लाह की जहन्नम से बचा ले, ये तेरा बेटा तुझे जहन्नम से नहीं बचा पाएगा। या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ओ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, फसअली मिम्मा ली शीती, मेरे माल में जो मांगना चाहती है मांग ले। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, इसलिए कि मैं भी तुझे अल्लाह की जहन्नम से नहीं बचाऊंगा। कौन कह रहे हैं? हमारे नबी अपने जिगर के टुकड़े फातिमा तो ज़ोहरा से कह रहे हैं, मेरी बेटी तेरा बाप कायनात का पैगंबर जरूर है, लेकिन अल्लाह की जहन्नम से मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। जब हमारे नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, ये पीरा, ये वलिया, ये बाबा, ये ख्वाजा, हमारे अम्मा के रिश्तेदारान, हमारे बाबा के रिश्तेदारान, इन्हों क्या जी बचेंगे, इन्हों क्या बचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान करता है, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, सारी सिफारिशों के इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में होगी, अल्लाह के इख्तियार में होगी। वहाँ कोई माई का लाल अल्लाह के सामने बड़बड़ाना, शिकायतें करना तो दूर की बात, निगाह उठाकर देखने की मजाल भी नहीं रखेगा। जाएंगे सारे परेशान लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास, ओ आदम आप बचा लीजिए, जाओ, मेरा अल्लाह बड़ा गुस्से में है, मैं अल्लाह के सामने बात नहीं कर सकता, वो फल नक्को चको भला मैं चख लिया, तुम जाओ नूह के पास, ऐ नूह अलैहिस्सलाम हमें बचा लीजिए, जाओ, मैं भी तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, अल्लाह गुस्से में है, मैं बद्दुआ कर दिया था मेरी कौम को, अल्लाह पकड़ पूछा मैं क्या जवाब देना, तुम जाओ इब्राहिम, ओ इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त हमें बचा लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, 3 मरतबा इसी गुफ्तगू में कहा, शायद मुझे नहीं कहना चाह, वो मैं बीमार हूं जबकि मैं बीमार नहीं था, बड़े बुत को मैंने नहीं तोड़ा जबकि बड़े बुत को मैंने तोड़ा था, और मेरी ये बीवी नहीं बहन है जबकि वो मेरी बीवी थी। अगर अल्लाह इस बारे में मुझे सवाल करे मैं क्या जवाब दूंगा। तुम जाओ हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास, वो तुम्हें बचाएं। ऐ मूसा, कोहे तूर पर खड़े होकर अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, हमें बचा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, एक आदमी को घूंसा मारा था, मेरी नीयत मारने की नहीं थी, मर गया। अगर अल्लाह सवाल किया मैं क्या जवाब दूं, मैं भी नहीं बात कर सकूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह के सिवा
آج کوئی تمہیں نہیں بچائے گا. تم جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہمارے نبی کے پاس آئیں گے. ہمارے نبی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ کہے گا ارفع رأسک, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, آپ کو دیا جائے گا. اشفی تشفا, مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کے حق میں سفارش کرنا چاہتا ہوں. ہاں تجھے اجازت ہے سفارش کر, لیکن جس کے حق میں اللہ کہے گا اسی کے حق میں کریں گے, اپنی مرضی سے جس کی چاہے نہیں کریں گے. انبیاء میں پہلے نبی, اس کے بعد دیگر انبیاء, دیگر متقی نیک, لیکن سارے اولیاء, سارے پیراں, سارے مرشدہ نہیں, اللہ کی اجازت کے بنا کوئی نہیں بات کر سکے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائی, تعویذ, گھنٹا, پلیتا, نیمبو, ناریل, یہ عقیدہ رکھنا انہیں ہمارے جادو سے بچاتا, انہیں ہمنا جناتا سے بچاتا, انہیں بری بری نظر سے بچاتا. ارے کیسا جی بچاتا؟ ایک نیمبو کاٹ کو, کھٹا نچھڑ لے کو, شکر ڈال لے, پانی میں ہلا لے, شربت ہوتا. جب تک نیچے ہے نیمبو ہے. اب وہ لال کپڑے میں بندھے جا کو اوپر کیا چڑھ گیا نیمبو بھائی, وہ 3 رستے میں نیمبو اتار کر نیمبو انگلنا نہیں بھائی, کھندلنا نہیں بھائی. ارے کیسا جی انہیں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوتا؟ ناریل پھوڑ کو, اسے کھرب کو اچھا مسالہ ڈال پیسے تو بریانی کا مسالہ ہوتا. نیچے رہتا کا ناریل, ہرے کپڑے میں بھن کو ڈھیل اس کے اوپر لٹکاتے, گھر میں بندش ہو گئی بھائی, یہ گھر میں شیطانہ آتے نہیں, جناتا آتے نہیں, وہ آتے نہیں. کیسا جی نہیں آتے؟ وہ ناریل تم نہ بچاتا کیا؟ گلے میں یہ بابا دیے سو تعویذ ہے, مرد جورو میں الفت الفت, محبت محبت, یہ مرد جورو کا یہ تعویذ. یہ فوٹو میری کلپ اکثر لوگ یوٹیوب میں دیکھیں, فوٹو دکان مکان میں برکت برکت برکت, ایسی برکت چھپر پھاڑ کو اللہ دیتا. لگ جاک لگا لے بیٹے, دکان مکان کی خیر و برکت ایسا اللہ دیتا, ایسا اللہ دیتا. تجھے رکھ لینے کاؤنٹر کا کیش باکس تیرا بسیت نہیں آتا, پھٹ پھٹ کو نکلتا. لے بیٹے برکت اچ برکت. اب انہیں بیچنے والا 100 روپے میں, 150 روپے, 200 روپے, 500 روپے میں فوٹو بیچا تو پسینہ ٹپکا ٹپکا کو دفار کا کھانا انہیں بھی کھاتا. انہیں نہیں بیچا تو بھوکا مرتا. بیٹے لے لے بیٹے, چھپر پھاڑ کو دیتا بیٹے, کھڑکیاں پھاڑ پھاڑ کو دیتا, لے بیٹے. ارے اللہ کے بندے, وہ فوٹو میں وہ تاب برکت اللہ رکھا رہا تو تیرے گھر کے پورا پچھم اتر دکن میں لگ جگ ٹھوک لینا, سارے تیرے گھر میں لگا لے. اللہ چھپر پھاڑ کو, کھڑکیاں پھاڑ کو, زمین پھاڑ کو, دیوالاں پھاڑ کو سب تیرے گھر میں دیتا, لیکن انہیں نہیں لگاتا. اسے معلوم برسان سے گھر میں پڑے رہتی فوٹوان, کہیں کا بھی آتے رہتا نہیں, بھکا بھکا مرتے رہتا انہیں. میرے بھائیو, یہ تعویذ, یہ پلیتا, یہ نیمبو, یہ ناریل, یہ تمام چیزیں شرک میں داخل ہیں. عقیدہ توحید کی حفاظت کرو. نبی نے فرمایا من علق شیئا, جو آدمی کوئی تعویذ لٹکائے گا فقد اشرک, اس نے شرک کیا. من علق شیئا, اگر کوئی کسی چیز کو گلے میں لٹکائے گا, یہ عقیدہ رکھے گا یہ تعویذ مجھے بخار سے بچائے گا, یہ تعویذ مجھے بری نظر سے بچائے گا, اس نے شرک کیا. اور قیامت کے دن اسی تعویذ کے حوالے کر دیں گا اللہ اسے, اسی تعویذ کے حوالے. لے میں تجھے شفا دیتا تھا, تو نے اس سے مانگا, جا آج میں جہنم میں ڈالتا ہوں, تیرے تعویذ کو بول تجھے جہنم سے بچائے, نہیں بچا سکے. ایک صحابی آئے نبی کے ہاتھ میں بیعت کرنے, ان کے ہاتھ میں کالا دھاگا تھا. نبی نے پوچھا ما حاضی شیء, اے اللہ کے نبی یہ مجھے بیماری سے بچاتا. نبی نے کہا یہ بیماری سے بچاتا نہیں, الٹا بیمار کرتا. لو متا, اگر تم مر گیا, ولو بہی, اگر علی, اگر یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہا, یہ دھاگا تیرے ہاتھ میں رہا, ما افلح تو ابدا, تو اللہ کے پاس کبھی کامیاب نہیں ہوگا, پہلے سے نکال. نبی نکالنے لگا ہے. میرے بھائیوں, بس مجھے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں میں ہم کو زندہ رکھے, عقیدہ توحید پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہر قسم کے غلو, ہر قسم کے شرک, ہر قسم کے بدعات و خرافات, ہر قسم کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھائی عقیدہ توحید سے دور ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو توحید کی نیک ہدایت اللہ تعالی نصیب فرمائے, کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ضلع نظام آباد میں بھیم گل و بابا نگر
بھیمگلو بابا نگر کے یہاں کے مقامی جمعیت اور نظام آباد کے ضلعی جمعیت کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. جیسے اس پروگرام میں ہم جمع ہوئے ہیں, اللہ خاتمہ بالخیر نصیب کرتے ہوئے جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی جمع فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.